جلال الدین حقانی کو طالبان کا گاڈ فادر کیوں مانا جاتا ہے؟ کیا جلال الدین حقانی اور پاکستانی ISI کا کوئی لنک ہے؟ امریکی ادارہ CIA جلال الدین حقانی کو اپنا اثاثہ کیوں مانتا ہے؟ حقانی نیٹ ورک امریکہ کو افغانستان سے کیوں نکالنا چاہتا ہے؟ جانیں گے اس ویڈیو میں، تو ویڈیو کو پوری دیکھنا اینڈ تک کے، اگر سمجھ آئے تو لائک کر دینا۔ تو کیا حال ہے؟ مائی نیم از وقار خان اینڈ یو آر واچنگ وقار 2.0۔ تو یار آج ہم بات کریں گے جلال الدین حقانی کی، مگر اس سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس سے پہلے بدری 313 والی ویڈیو بہت اچھی گئی ہے، اس پر آپ نے بہت اچھی سپورٹ دکھائی ہے۔ اگر نہیں دیکھی ویڈیو تو لنک ڈسکرپشن میں جا کے دیکھ لینا، اور کن لوگوں نے مجھے اس ویڈیو کے بعد سبسکرائب کرے وہ آج کامنٹ میں لازمی بتا دینا۔ جلال الدین حقانی افغانستان کے شہر پکتیا میں 1939 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے مذہبی تعلیم پاکستان کے شہر نوشیرہ دارالعلوم حقانی سے حاصل کری۔ 1979 میں جب سوویت روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو جلال الدین حقانی امریکہ کے اتحادی بن گئے۔ انہوں نے امریکی پیسے سے طالبان جنگجو گروپوں کا مضبوط نیٹ ورک قائم کیا۔ امریکی CIA جلال الدین حقانی کو اپنا اثاثہ سمجھتی تھی۔ سوویت روس کی شکست کے بعد جلال الدین حقانی نے طالبان مجاہدین سے مل کر 1992 میں افغان حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ انہیں اس نئی حکومت میں وزارت بھی دی گئی۔ بعد میں جب طالبان نے افغانستان کے بڑے شہر پر قبضہ کر لیا تو جلال الدین حقانی نے طالبان سے شرکت کر لی۔ 2001 میں امریکہ کے افغانستان حملے کے بعد جلال الدین حقانی کچھ وقت کے لیے روپوش ہو گئے اور پھر امریکہ کے خلاف کارروائیاں کرنا شروع کر دی۔ جلال الدین حقانی کا گروپ، جسے حقانی نیٹ ورک کہا جاتا ہے، وہ افغانستان کے صوبے پکتیکا سے لے کر ننگرہر تک سرگرم رہتا ہے۔ امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک میں جلال الدین حقانی کو طالبان اور دوسرے جنگجو گروپوں کا گاڈ فادر کہا جاتا ہے، اور جلال الدین حقانی کو پاکستانی ادارے ISI کا پسندیدہ کمانڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں جا کر دیکھ لینا۔ اس ویڈیو میں طالبان کی بہترین فورس بدری 313 کے بارے میں بھی معلومات ہے۔ 2017 میں کابل میں ہونے والے بم دھماکوں میں 90 افراد کی ہلاکت کی ذمہ داری بھی حقانی نیٹ ورک پر ڈالی جاتی ہے، اور امریکہ کو لگتا ہے کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک کی سپورٹ کرتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے پاکستان کی امداد روک رکھی ہے۔ اور دوسری طرف افغان حکومت میں پاکستان کی اسی بات پر ناراضگی ہے، اور ایک ایسی تعداد ماہرین کی بھی ہے جو سمجھتی ہے کہ حقانی نیٹ ورک ایک آزاد گروپ ہے جس کا تعلق کسی سے بھی نہیں۔ 2007 میں بیماری کی وجہ سے جلال الدین حقانی نے نیٹ ورک کی قیادت اپنے بیٹے سراج الدین حقانی کو دے دی۔ 2008 میں سراج الدین حقانی کا نام امریکہ نے دہشت گردوں کی فہرست میں ڈال دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق جلال الدین حقانی کو ہیپاٹائٹس C کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے ان کا انتقال 2015 میں ہی ہو گیا تھا، مگر طالبان نے اپنے فائٹر کا مورال بلند رکھنے کے لیے وفات کا اعلان تاخیر سے کیا۔ یار ویڈیو یہاں پہ اینڈ ہو چکی ہے، ڈسکرپشن میں جو لنک دیا ہے وہ والی ویڈیو لازمی دیکھ لینا۔ تو کل ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، ویڈیو کو یہیں پہ لگاتے ہیں فل اسٹاپ۔ اللہ حافظ۔